خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کام کرو، لیکن جب تم اپنی سستی کی وجہ سے ان آوازوں سے بھاگتے ہو تو تم اپنے لیے مایوسی اور ناکامی کو چن لیتے ہو۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو بناؤ، ابھی محنت کرو اور ایک خوشیوں بھری زندگی کے ساتھ دنیا میں اپنی ایک اچھی پہچان بناؤ۔ تم اگر وہ کام نہیں کرو گے جو تمہیں پسند ہے تو اپنی زندگی کے آخری وقت میں تم مایوسی اور بے چینی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے خوابوں اور اپنے پیشن پر کام نہیں کرتے ہو تو ایک وقت آئے گا جب کام تمہیں بوجھ لگنے لگے گا۔ کام کرنے کی جگہ آفس تمہیں ایک قید لگے گی، تمہارا دل بے چین ہوگا اور تم اپنے ہونے کا احساس کھو دو گے۔ اگر تمہیں صبح جلدی اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اپنے کام پر، اپنی پڑھائی، اپنے جاب، اپنے بزنس پر غور ضرور کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنا پیشن فالو نہیں کر رہے ہو، اور اگر تمہیں کوئی خواہش، کوئی ڈرائیو کام کرنے کے لیے، خود کا، اپنی فیملی کا خیال رکھنے کے لیے اور اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پش نہیں کر رہی ہے تو دوست، ہو سکتا ہے تمہارا اس دنیا میں ہونا شاید کسی کام کا نہیں۔ ان لوگوں کے، اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں سوچو جو آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے تم سے کہا ہوگا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ شاید یہ سوچ کر تمہیں سمجھ آ جائے کہ اپنے پیشن کو ایک سینسیبل وے میں فالو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اپنے پیشن پر کل سے کام کرنے کے لیے، وہ کل سے کرنے کے لیے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے دوست، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، لائف پارٹنر، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی تمہاری زندگی میں خوشیاں نہ لا سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری خوشیوں کو کھا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا اور خود خوش رہنا، یہ صرف تم پر اور تمہارے پازیٹیو مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنی ناکامی کے لیے اپنے ماں باپ کے غریب ہونے یا اچھے اسکول میں نہ پڑھ پانے کا بہانہ بنانا بہت آسان ہے۔ ریسپانسبلٹی لینا اور یہ بولنا کہ میری کامیابی اور ناکامی کے لیے میں خود ریسپانسبل ہوں، یہ مشکل ہے، اور کامیابی کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں۔ اپنے فیلئرز سے ڈر کر ایک آسان زندگی چنتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھتے ہیں جب لوگ ہمیں دیکھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اپنے آس پاس جب کسی امیر یا سکسیسفل انسان کو دیکھو تو ارے یہ تو لکی ہے بولنے کی جگہ اس کی اچھائیاں، اس کے کام کرنے کا طریقہ پتا کرنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا پتا یہ انفارمیشن تمہیں بھی لکی بنا دے۔ موقع، اپارچونٹیز ٹرین کی طرح ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آ کر رکتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ اس ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، اپنی اپارچونٹی کو کیچ کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ آنکھیں بند کیے کھڑے ہوتے ہیں اور موقعوں کی ٹرین وہ آگے بڑھ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ہر انسان کی بیسک نیڈز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ضرورتیں جیسے ایجوکیشن، اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی وغیرہ انسان کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اپنی ان ضرورتوں سے آگے نکل کر اپنے لیے ایک عیش و آرام کی زندگی کی چاہ نے انسان کو ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا ہے جہاں وہ پرسکون نہیں رہ پاتا، جہاں اصل خوشی، یا انگریزی میں جسے انر پیس کہتے ہیں، انر ہیپینس کہتے ہیں، وہ اسے کھو دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی مت پال لینا کہ پیسے ضروری نہیں ہیں۔ ایک اچھی اور خوشیوں بھری سکون والی زندگی کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ پیسہ صحت، کھانے پینے، اسپرچویلٹی اور نیچر کے آڑے آئے، وہاں پیسوں کو اگنور کرنا یہ فائدے کا سودا ہے۔ اگر تم ایک 18 سے 22 سال کی عمر کے اسٹوڈنٹ ہو تو کالج ختم ہونے سے پہلے، گریجویشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خود کا کوئی بزنس شروع کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ تم اپنے کام کرنے کی کیپیسٹی کو جان لو گے، اور خدا نہ کرے تم فیل بھی ہوتے ہو تب بھی ایک ایسا ایکسپیرینس تم حاصل کر لو گے، وہ تجربہ تم پالو گے جو خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے
کہ تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا. تمہارے ماں باپ تمہیں سپورٹ نہیں کر رہے, گرل فرینڈ تمہیں چھوڑ گئی, تم اکیلا فیل کر رہے ہو. تو میرے دوست, تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا. اور یاد رکھنا, جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو, اس کے پاس پانے کے لیے پوری دنیا ہوتی ہے. زندگی ہمیں خود کو بہتر بنانے کے کئی موقع دیتی ہے, لیکن ہم ان موقعوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں. بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمارے پاس خود کو بدلنے کے سوا, محنت کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. تو خود کو بائی چوائس بدلو, محنتی بنو. ورنہ اگر زندگی نے تمہیں سدھارنا شروع کیا تو سدھار تو آئے گا, لیکن میرے دوست اس پروسیس میں تکلیف بہت ہوگی. تمہارے ساتھ اگر کچھ برا بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل تمہاری جاب چلی جاتی ہے, یا کالج سے تمہیں نکال دیا جاتا ہے, یا تمہارے موم ڈیڈ اپنی خراب فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے تمہیں بڑے کالج میں اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پاتے, تب بھی اس سب میں تمہارے لیے کئی سارے پازیٹیوز چھپے ہوتے ہیں. دیر صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ تم اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرو اور جو کچھ برا ہوا ہے اس میں بھی پازیٹیو ڈھونڈنے کی شروعات کرو. تم نے شاید سنا ہوگا کہ عورتوں, بچوں اور کتوں کو انکنڈیشنلی پیار کیا جاتا ہے, ان سے ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا ہے. اور مردوں کو انہیں پیار اسی صورت میں ملتا ہے اگر وہ ریٹرن میں کچھ دے سکے. خاص طور پر انسٹاگرام پر یہ ویڈیو ایک سیڈ سی بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ بہت شیئر کی گئی. تو میرے دوست, اسے سن کر فیل لینا چھوڑو, سوشل میڈیا کی فیک دنیا سے نکلو, اصل مرد بنو, محنت کرو, اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اسپیشل مومنٹ شیئر کرو, ذمہ داری لو, اور بدلے میں پیار تمہیں ڈھیر سارا, بہت سارا مل ہی جانا ہے. ایک رچ لائف, امیری کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس لگژری کارز, بڑا سا بنگلو یا ڈھیر سارا روپیہ پیسہ ہو. رچ لائف ہوتی ہے اچھی صحت, خوش اور صحت مند فیملی, خوشیوں بھرے رشتے, چاہنے والے لوگ, سکون اور آزادی, ان سب سے بھری ہوئی. ان 19 باتوں کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی ضرور کرنا. ایسی ہی لائف چینجنگ باتوں سے بھری ہوئی ویڈیوز اب ریگولرلی آتی رہیں گی, تو نیور کوئٹ کو سبسکرائب ضرور کرنا. نیور کوئٹ سے میں عباد تمہاری ایک بہت ہی خاص, سکون سے بھری اور خوشیوں بھری زندگی کی دعا کرتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ.